بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء منبع الجود والعطاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آلہ واصحابہ ذوی الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج ماہ شوال المکرم کی 10 تاریخ ہے۔ آج کے دن وہ ہستی پاک کی ولادت باسعادت کا دن ہے کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت، عشق اور پیار میں مگن تھے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، اگر یہ کہہ دوں تو کوئی چھوٹی بات نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عزت و عظمت کے پرچار کے لیے جن کو دنیا میں بھیجا۔ قرآن پاک میں ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان پختہ ہے، اور ان ہستیوں میں سے جن کے دلوں پہ ایمان مضبوط ہے، لکھ چکا ہے، جو ازل سے چنے ہوئے ہیں، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی وہ ہے کہ جس کو سیدی و سندی، امام عاشقاں، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ہستی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے دیوبندیت کے سامنے حق کو واضح کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کو صاف ظاہر کر دیا، اور دین متین کی اس انداز سے خدمت کی کہ کچھ احباب قرآن پاک کے تراجم کرتے ہوئے اپنی رائے کا اعتبار کرتے تھے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک کے ایک ایک لفظ میں عشق مصطفیٰ کی سمجھ جو ہے لوگوں کو سمجھا دی، عشق مصطفیٰ کی لگن سمجھا دی، اور عشق مصطفیٰ سمجھا دیا۔ اور اسی وجہ سے آج بڑے محبت سے یہ جملہ کہہ دیتا ہوں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ رضوی صاحب یہ کیسی بات ہے کہ پیسے کوئی لگاتا ہے، جگہ کوئی لیتا ہے، اس کے اوپر مٹیریل کوئی لگاتا ہے، کوئی برادریاں لگاتی ہیں، لیکن جب جمعۃ المبارک ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کن کی مسجد ہے؟ تو آگے سے آواز یہ نہیں آتی کہ یہ چشتیوں کی مسجد ہے، یہ نہیں آتی کہ یہ قادریوں کی مسجد ہے، آواز یہی آتی ہے یہ بریلویوں کی مسجد ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کے نام سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے غلام، ان کی سیرت کو بالکل مختصر کر کے اگر دیکھا جائے تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 1 ماہ میں قرآن مجید حفظ کیا، 1 مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا، اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے چھوٹی سی عمر میں ناظرہ قرآن پاک، اور 8 سال کی عمر میں علوم و فنون کو حاصل کر لیا، اور 12 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھ دیا۔ آج تو ہمارے اللہ ماشاءاللہ 12 سال کا بچہ تو پہلا پارہ بھی نہیں پڑھتا، اس کو تو 6 کلمے بھی نہیں آتے، لیکن 8 سال کی عمر میں سیدی اعلیٰ حضرت نے میلاد مصطفیٰ کے عنوان پہ واعظ و نصیحت کی۔ پھر واعظ و نصیحت ایسی نہیں ہے کہ ایک شعر کو 3 گھنٹے پڑھتے رہے، نہیں، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث سے دلائل دیے، قرآن و حدیث کا انبار لگا دیا۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ مدینہ شریف جاتے ہیں تو وہاں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی طبیعت مبارک بھی علیل ہے، لیکن انہوں نے حضور کے علم غیب پہ بات کی، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ کو اس کا جواب میں اردو میں لکھ کے دوں یا عربی میں لکھ کے دوں؟ تو جواباً یہ آیا کہ عربی میں لکھ دو۔ تو کمال کی وہ ہستی ہے کہ آپ نے مدینہ شریف میں بغیر کسی کتابوں کے
بغیر کسی چیزوں کو لیے آپ نے وہاں بیٹھ کر الدولۃ المکیہ کتاب لکھ دی، جس کا ترجمہ آج بھی دیکھا جائے تو انبار لگ جاتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے علم مبارک پہ۔ تو عزیزان گرامی، سیدی اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ نے بڑا بلند مقام عطا فرمایا، اور پھر جب بھی بولتے تھے عظمت مصطفیٰ میں۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا ترجمہ جس کا جی چاہے پڑھ لو۔ قرآن پاک کی میں 2-3 آیات مبارکہ ذرا آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ 4 پارے کی آیت ہے، وَلَقَدْ نَاصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ البتہ تمہاری اللہ نے مدد کی بدر کے میدان میں، تم اذلہ، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اس کا معنی کرتے ہیں کہ آپ ذلیل تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو تم ذلیل کہہ رہے ہو؟ ذلیلو خود، تم خود ذلیل ہو۔ وہ تو ذات وہ ہے کہ جس کی عزت و تکریم رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائی ہے، جن کے بارے میں رب فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، جن کی تعظیم کے چرچے تو رب فرما رہا ہے، اور جن کے ذکر کے بارے میں تو رب فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور پھر لوگوں نے ترجمہ کرتے ہوئے کہہ دیا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ مذاق کرتا ہے۔ کسی نے کہا اللہ اپنی شیان شان مذاق کرتا ہے، کسی نے کہا اللہ ہنسی کرتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ مزاح جو ہے نا، مزاح یہ ایک عیب ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ نے عیب کی نسبت رب کی طرف کی ہے، لہذا اس کا ترجمہ با آگے اللہ یستہزئ بہم با اس میں موجود ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے، اللہ مذاق نہیں کرتا۔ اور یہی آگے پھر 3 پارے میں کچھ احباب نے ترجمہ کیا، آپ پڑھیں جس مرضی صاحب کا ترجمہ پڑھیں، میں نام نہیں لیتا چونکہ نام لینے میں کوئی سمجھے گا کہ یہ فتنہ فساد ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ 3 پارے کی آیت ہے۔ واللہ خیر الماکرین، لوگوں نے کہا کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا مکر تو فریب، یہ دھوکہ آبادی یہ تو انسان کرتے ہیں، یہ اس کی صفت اللہ کی، اس کی نسبت اللہ کی طرف کیسے ہوگی؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہے جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ۔ پھر ایک بہت بڑی مثال میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، سورہ فتح ہے، 26واں پارہ ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ یہاں پہ لوگوں نے ترجمہ کر دیا محبوب آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ لام سبب کا نہیں پتہ چلا کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، اور کہتے ہیں کہ یہ لام سببیہ ہے، وجہ بیان کر رہا ہے، علت بیان کر رہا ہے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ محبوب آپ کی وجہ سے اللہ نے آپ کے اگلوں کے پچھلوں کے ساروں کے گناہ بخش دیے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر سیدی اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جب عریضہ پیش کیا تو آج بچے بچے کی زبان پہ ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ تو کتنی پیارے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کا اگر ظرف دیکھا جائے، آج کل تو یہ نعت خور ہے نا، پیسے کمانے کے لیے داڑیاں مڈائی ہوئی ہیں، پیسے کمانے کے لیے محفلوں میں جاتے ہیں، بس اپنا بیگ بھرا وہ جا رہے ہیں۔ اب ان سے پوچھو کہ مصطفیٰ کریم کے دین کی کون سی بات تو نے بتائی، یہ کیسی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں جس کا ترجمہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک نعت خور کہہ رہا تھا کہ جناب حشر دیہاڑے اللہ سانو لبے گا تے اسی حضور دی کملی تھلے لک جاواں گے، یہ جملہ کہنے والا ہے۔ یہ لوگوں نے یہ باتیں کی، ایسے اشعار پڑھے، لیکن میں قربان جاؤں سیدی اعلیٰ حضرت کے اشعار پہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے نا انسان کا ضرب بھی بڑا ہونا چاہیے، ایک ایک شعر میں کئی جمعوں کی واز ہو سکتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب اس میں سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کتنا کچھ رکھا ہے۔ اشارہ کیا کر رہے ہیں کہ خلق بمعنی مخلوق ہے۔ قرآن پاک میں آیا یا ایھا الناس اعبدوا، یہ ساری مخلوق کو حکم ہے۔ اب اس مخلوق سے جو خاص ہو جاتے ہیں ان کو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مخلوق سے ولی افضل ہے اور ولیوں سے افضل ہیں رسول۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسولوں میں سے بھی جو اعلیٰ ہے نا وہ ہمارے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ ادب سیکھنا ہو تو پھر سیدی اعلیٰ حضرت کے مزار پر انوار پہ جانا پڑے گا، آپ کی تصانیف کو پڑھنا پڑے گا۔ اور بلکہ میں بڑی محبت کا جملہ کہہ دیتا ہوں، ہمارے استاد محترم ہیں، جب یہ فتاوی رضویہ شریف کی وہ تشریح کر رہے تھے، تخریج کر رہے تھے جامعہ نظامیہ رضویہ میں، تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا انداز کیا ہے فتاوی رضویہ شریف میں؟ آپ فرماتے ہیں آپ نے کبھی یہ نہیں لکھا تھا کہ فلاں صفحہ ہے، فلاں سطر ہے، فلاں ورقہ ہے، فلاں جلد ہے، آپ صرف لکھ دیتے تھے بخاری شریف۔ تو میں نے پوچھا حضور آپ اتنے عرصے میں آپ نے کبھی ان کی کوئی غلطی نکالی کہ بخاری شریف میں کہا ہو بخاری میں نہ ہو؟ فرماتے ہیں ہمیں کئی دن گزر جاتے تھے ان کی تصانیف سے وہ عبارت لکھی ہوئی وہ ڈھونڈنے کے لیے ہمارے کئی دن گزر جاتے تھے، لیکن میں قربان جاؤں سیدی اعلیٰ حضرت کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہوا تھا، ان کو تو اللہ نے چنا ہی اس مقصد کے لیے تھا۔ اور پھر اتنے بے نیاز، آج تو کسی مولوی صاحب کو 100 روپیہ مل جائے تو وہ جمعے کی تقریر بدل جاتا ہے، اگر کسی کو 1000 روپے کے نوٹ کی بیل آ جائے تو وہ اپنا مضمون بدل جاتا ہے، موضوع بدل جاتا ہے، وہ چوہدری صاحب کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کو آ کے لوگوں نے کہا کہ حضور ایسا کریں فلاں بندے کی تعریف کریں، فلاں بندے کا کلام پڑھیں۔ آپ نے پوچھا کیا ہوگا؟ اس نے کہا جناب ہوگا کیا، آپ کو پیسہ ملے گا، آپ کو مال ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا مال ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کتنے پیارے الفاظ میں کہا، فرمایا تینوں پتہ ہی نہیں، کروں مدح اہل دون رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کیا پیسے والی جڑی بلا ہے نا اس بلا اچ میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرمایا جا کے کام کر۔ پھر انہوں نے کیا حضور دیکھو یہ آپ نے کیسی بات کر دی؟ تو فرمایا مجھے یہ بتاؤ یہ میں نے اپنی جان کا سودا کر لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، فرمایا اللہ کسی بندے دے پیٹ وچ 2 دل نہیں رکھے، ایک ہی دل رکھے ہے، اس دل دا سودا مدینے والی سرکار نہ کر بیٹھا۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت فرمایا جڑی چیز وک جائے نا انہوں دوبارہ ویچی دا نہیں ہوندا، میرا سودا مصطفیٰ کریم دے در دولت ہو چکے ہے۔ ایہی تے وجہ سی کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے جدوں بھی گفتگو کی تھی مصطفیٰ جان رحمت دی عزت عظمت اچ کی تھی۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت دا کی انداز ہے کہ آپ نبی علیہ السلام دی بیٹی دے بارے، آج تے جناب ساڑھے سنی بھی پریشان ہو گئے، وہ دیکھو جی تسی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہندے ہو۔ صاحب سیدی اعلیٰ حضرت نے کتنے پیارے انداز میں جواب دیا، آپ فرماتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ، آگے کیا کہتے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ہم تو ایک بار علیہ السلام کہتے ہیں نا، سلام اللہ علیہ ایک بار کہتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت دی جان دے اتے لکھاں سلام ہوں، اور مصطفیٰ کریم دی آل پاک تے لکھاں سلام بھیجے۔ سیدی اعلیٰ حضرت اس ہستی دا نام ہے جنہیں سونا تے ستھرا دین سانو صاف کر کے دیتا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت دی ہستی ہوئے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام دے سامنے نمرود آیا تے حق تے باطل دے درمیان فرق کرن واسطے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نو عزت عطا فرمائی۔ حسین پاک دے سامنے یزید آیا تے یزید جھوٹا سی باطل سی، اللہ نے حق نو ظاہر کرن واسطے حسین پاک نو ظاہر کیتا، اور جدو جھوٹی جماعت اٹھی نا تو انہاں دے جھوٹ نو واضح کرن واسطے اللہ تعالیٰ نے امام عاشقاں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نو بھیجیا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی وجہ تو پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے 13 کتاباں لکھی، 7000 تو زائد کتاباں لکھی ہیں، تصنیف کی تھی ہیں، تے لکھ کے تے پھر کی فرمان دین، یہ نہیں کیا کہ جی بڑی بالے، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جہاں تک مفسرین اپنے علم کی بات کرتے ہیں نا یہ تو ان کی انتہا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی شان کی تو ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں سے ابتدا شروع ہوتی ہے وہاں تو ابھی پہنچے بھی نہیں ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کا اگر ایک فتاوی رضویہ شریف
اس کی عبارت پڑھی جائے نا تو اس کا تو خطبہ پڑھا جائے تو انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور وہ اعلیٰ حضرت جن سے پوچھا گیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہہ لینا بہتر ہے، تو خدا کی عزت کی قسم اگر کوئی پڑھنے والا ہو تو وہ فتوے کا ذرا جواب پڑھے گا نا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اتنا مدلل جواب۔ آپ نے یہ نہیں ڈائریکٹ فرمایا کہ نہیں کہنا، یہ بھی نہیں کہا کہ کہہ لینا، نہیں، بلکہ آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کی صفتیں بیان کرنا شروع کر۔ آپ نے فرمایا آپ کو یہ نہیں نظر آتا وہ شمس الضحیٰ بھی ہیں، وہ بدر الدجا بھی ہیں، وہ صاحب التاج بھی ہیں، اور تقریباً 98 صفات مصطفیٰ کریم کی ذکر کر کے پھر آپ نے فرمایا جس کی اتنی صفتیں ہوں اس کو یتیم کہہ لینا نہیں بلکہ در یتیم کہہ لینا، کہ یتیموں پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا اپنی تربیت تھی اور اپنا انداز تھا مصطفیٰ کریم کی ذات کے ساتھ محبت کا۔ اور اگر فتاویٰ رضویہ شریف کی ایک ایک عبارت کو سامنے رکھا جائے تو خدا کی عزت کی قسم پتہ چل جاتا ہے کہ سنیت کیا ہے، رضویت کیا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کا اقوال کیا ہے۔ آج تو ہم نے صرف سیدی اعلیٰ حضرت کی باتوں کو مانا ہے صرف اشعار پڑھنے کے لیے، ہم نے اپنی تقریر میں حسن دینے کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت کے اشعار لے لیے، لیکن جب باری آتی ہے کوئی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے، اور اگر کہیں مولا علی المرتضیٰ کے ابا جی کی بات آتی ہے تو یہاں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ وہ جی اعلیٰ حضرت کو پتہ نہیں تھا، ساری زندگی اعلیٰ حضرت کے نام پہ اعلیٰ حضرت کا نام لے لے کر اشعار پڑھتے رہے، کہیں پڑھتے رہے کہ جناب تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو جب یہاں بات آئی تو کہا بس یہ اس مسئلے میں کون سا شخصیت پرست ہوں، میں کون سا تقلید کا پابند ہوں۔ تو صاحب سیدی اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہوں نے وہ عقیدہ دیا جو میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے صحابہ سیدنا ابوبکر صدیق کا عقیدہ تھا، وہ عقیدہ دیا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہ عقیدہ دیا جو عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہ عقیدہ دیا جو حیدر کرار مولا علی المرتضیٰ کا عقیدہ تھا، اور ایسا ہی پیار کیا حضور کے نواسوں سے جیسا حضور نے حکم فرمایا تھا۔ تو میں قربان جاؤں سیدی اعلیٰ حضرت کی وہ شخصیت جو مدینہ شریف جاتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کے در دولت پہ مصطفیٰ کریم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، حضور کے در پہ جا کے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے میں اتنی کتابوں کا مالک ہوں۔ آج تو ہمیں یہ بھی بڑی بیماری پڑی ہوئی ہے، 4 نمازیں پڑھ لیں، 1 کتاب لکھنی آ جائے ہمیں، وہ تو بڑی دور کی بات ہے لکھنی والی، آج تو ایک مکالمہ نہیں ہم سے لکھا جاتا، لیکن اعتراض ہم سیدی اعلیٰ حضرت پہ کرتے ہیں، جنہوں نے ایک شعر لکھا تو کچھ احباب کو پیٹ میں درد اٹھا۔ آپ نے فرمایا ساتھ ہی نعمتیں بانٹتا جس سمت وزیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ خود منشی رحمت آپ کہہ رہے ہیں، رحمت منشی رحمت کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو شرک ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے سیدی اعلیٰ حضرت کو شرک کا فتویٰ لگایا تھا نا، انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ دیکھو جی یہ تو اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں ڈالتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہنا کیا ہے کہ وہ یہ قاسم ہے وہ موتی ہے، بات تو یہاں پہ ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی مصطفیٰ کریم کے نام پہ گزار دی۔ اگر ایک ایک پہلو کو شروع کروں تو کئی سال گزر سکتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت مدینہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر کیسے انداز سے، مکہ شریف حاضر ہوتے ہیں، حج کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ انداز ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا اتنا پیارا۔ اور فتاویٰ رضویہ شریف کی صورت میں جو انعام ہے ہم پہ، جتنے بھی مسائل ہیں ان کی وضاحت دیکھنا چاہے تو سیدی اعلیٰ حضرت سے کسی نے آ کے پوچھا کہ حضور یہ داڑھی مبارک کو کلف لگا لینا جیسا آج کل کئی بناوٹی مولوی کرتے ہیں کہ جناب کالے کرتے ہیں، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ بس نہیں جی کالے نہیں کرنے فلاں کر دیں، نہیں، آپ نے پوری بات کو وضاحت میں لایا۔ فرمایا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سیدنا ابوبکر صدیق کے ابا جی آئے تھے، جب آئے تو حضور نے ایسے دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا صدیق جی آقا، فرمایا غیرو عن شیئن، فرمایا نہ دی داڑھی کسی چیز نہ تبدیل کرو،
اب جب جانے لگے دروازے تک پہنچے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق رک جاؤ. جی آقا. فرمایا فاجتنبوا السواد، کالے کو لو بچے ہو. تو یہ بھی سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی رضویہ شریف میں اس کی بھی وضاحت فرما دی. اور لوگ یہ آج کل بھی بڑا کام چل رہا ہے، زمین گھوم رہی ہے، زمین ساکن ہے، سورج گھوم رہا ہے، سورج ساکن ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا اس انداز سے جواب دیا فتاوی رضویہ شریف میں کہ بڑے بڑے سائنسدان کی عقل دنگ رہ جاتی تھی. اور اگر دیکھا جائے تو علم کا منبع اور کئی علوم پہ آپ کو دسترس حاصل تھی. مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں جب بھی واضح و نصیحت کرتے تو کئی باتیں ایسی تھی کہ جن کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا تھا. تو پھر ایک بات میں یہ نہیں کہا میں نے اتنی کتابیں لکھ دی، نہیں، بلکہ دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں. فرماتے ہیں آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. آخر رضا سے مراد سیدی اعلیٰ حضرت ہے. فرماتے ہیں ختم سخن یعنی یہ جو بولنے کی انتہا ہے نا، اس پہ کر دی میں نے. کیا کہ خالق کا بندہ، کہ اللہ کا بندہ ہے مصطفیٰ کریم کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. خالق کا بندہ خلق بمعنی مخلوق ہے، کہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو پھر سیدی اعلیٰ حضرت کا انداز کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. وہ سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کے نام پہ قربان کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایسی ہستی کے ساتھ دل و جان سے بڑھ کر پیار کرنے کی رب توفیق عطا فرمائے. اور جو ترجمہ آج بھی میرا پیغام ہے ان ساتھیوں کو جو محبت برے انداز سے اگر میری گفتگو بھی پیار سے سنتے ہیں، کسی صاحب کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، اور اگر ترجمہ پڑھنے کو دل کرتا ہے، صاحب سارے ترجمے ایک طرف رکھ لو لیکن میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے غلام سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ایک طرف رکھ لو، تو پھر کیا انداز نکلے گا تمہیں پتہ چلے گا. آپ دیکھیں نا، چھوٹی سی بات ہے، قرآن پاک میں آتا ہے نذیرٌ، لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ڈرانے والا، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو رحمت للعالمین آقا ہو، والضحیٰ کا چہرہ ہو تو ڈرانے والا ہو سکتا ہے؟ اس چہرے کو دیکھ کے ڈر آ سکتا ہے؟ اس چہرے کو دیکھ کے تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں نے ان سے مناظرہ نہیں کرنا، یہ تو اتنا پیارا چہرہ، اس سے بڑھ کر تو خوبصورت چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو نبی ہے. وہ جو عبداللہ بن سلام یہودیوں کا بہت بڑا عالم، کتابیں لے کر سوال و جواب لے کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آیا تو چہرہ دیکھ کے مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ قربان ہو گیا. تو صاحب وہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کو ڈرانے والا نہیں کہنا. تو یا سیدی اعلیٰ حضرت پھر بتاؤ یہاں کیا کہنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نذیر ان کا معنی ڈر سنانے والا، کہ صرف حضور ڈر سنانے والے ہیں، ڈرانے والے نہیں ہیں. لوگوں نے ترجمہ کر دیا یا ایھا نبی، کسی نے کہا ہے نبی، کسی نے کہا ہے محمد، کسی نے کہا ہے رسول. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں کسی ایک کے ترجمے پہ اکتفا نہیں کرتا، نبی کا معنی بھی تو کرو نا. اے نبی کہہ دیا تم نے، نبا ینبع کا معنی کیا ہے، نبی ان کا معنی کیا ہے؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت کتنے پیارے انداز سے ترجمہ کرتے ہیں، اے غیب کی خبر دینے والے نبی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھنا ہو تو سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اور کلام پڑھنا ہو میں تو نعت خوانوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، اگر نعت پڑھنی ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہنا کیا ہے. جس میں آپ فرماتے ہیں غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کیا ہے، اب پریشانوں خوشخبریاں سنا دیو کی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. پھر سیدی اعلیٰ حضرت کتنے پیارے انداز میں کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ کتنے پیارے انداز ہیں، کتنا پیارا انداز ہے، کتنی پیاری محبت ہے. اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں اوے غافل، آج تو نے یہ کام کیا کر لیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہ تو قرآن و حدیث پڑھنا بہت بڑی بات ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کے اشعار جو ہے نا، وہ ایک اشعار جو ہے، ایک شعر جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کی عزت اور عظمت کو بیان کر رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.